بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آج ہم آپ کو آخری ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں جو بات کری کہ کیسے جو ہے وہ مولا حسین کو شہید کرا گیا، کیسے جو ہے وہ نال بندی کری گئی گھوڑوں کو، لاشیں پامال کرے گئے گھوڑوں سے، اور اس کے بعد سے جو ہے کیسے وہ اجازت امامت سے امام آئے اور کیسے جو ہے وہ ایک ایک کے لاشیں جو ہے وہ پھر دفنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر کوفہ گیا ہے قافلہ، اور کوفہ میں کیسے جو ہے وہ ریسیو کرا ہے کہ پتھر مارے گئے ہیں، گرم پانی جو جس کو ملا وہ اس نے مارا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے، اس کے بعد سے جب جو ہے وہ کوفے سے شام گیا ہے نا قافلہ، تو شام میں جو ہے پہلے جو ہے دربار سجائے گئے ہیں، کہ پورے دربار سجائے گئے ہیں یزید ملعون نے۔ اس کے بعد سے جب دربار میں سارے قیدیوں کو لایا گیا ہے، ساری بیویوں کو، مولا سجاد کو لایا گیا ہے، تو بیوی نے اپنے خطبے سے جو ہے وہ یزید کو مارا ہے۔ اور اس کے بعد سے جب یزید نے بولا ہے مولا حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری ہے، اور اس کے بعد سے جب جو ہے وہ بولا ہے کہ میں نے اپنے اجدادوں کا بدلہ لے لیا، اور اس کے بعد سے پھر بی بی زینب نے خطبہ دیا ہے یزید کو جو ہے، اور مولا سجاد نے جو خطبہ دیا ہے، مولا سجاد نے جو بیان کی ہیں باتیں، اور یزید کو جو ہے وہ چپ کرایا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ ایک شعر بھی ہے، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ نہیں کر سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ تو جو ہے بی بی زینب کو کافی دفعہ چپ بھی کرایا گیا دربار میں کہ اذانیں دیں تاکہ یہ لوگ چپ ہو جائیں، لیکن بی بی ظاہر ہے مولا علی کی بیٹی تھی، تو مولا حسین کی بہن تھی، تو وہی ان کے اندر جلال تھا مولا علی والا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے خطبوں سے جو ہے وہ ہے اس کو ذوالفقار بنا کے جو ہے وہ یزید کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ تڑپایا ہے کہ وہ جو ہے اس کی آج تک قبر بھی نہیں ہے، اور نام حسین آج تک زندہ ہے، اور تا قیامت تک زندہ رہے گا جب تک قیامت نہیں ہوگی، اور قیامت کے بعد بھی، کیونکہ مولا حسن اور مولا حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے نا تو ہم جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو مولا حسین سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے مولا حسین سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت، تو اہل بیت۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے نا تو ہم اپنے ایمان سے بھٹک جائیں گے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ جب اس کے بعد سے جب یہ سب ہوا دربار میں، اور یہ سارا جو مکالمہ ہوا ہے، اس کے بعد سے جب زندان گئے ہیں، تو مولا حسین کی ایک چھوٹی بیٹی ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، وہ ان کو اس قدر ظلم دیے گئے تھے نا، اس قدر ان پر جو ہے قیامت ڈھائی گئی ہے، تماچے مارے گئے ہیں، ان کے گال پورے نیلے کر دیے تھے، بالیاں چھینی گئی ہیں، بال چھیلے گئے ہیں، اس کے بعد سے کانوں سے خون جاری ہوا ہے۔ تو بی بی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی، 4 سال کی عمر میں جو ہے بی بی سکینہ کے بال سفید ہو گئے تھے، اس کی کمر خم ہو گئی تھی بی بی سکینہ کی۔ اس کے بعد سے جو ہے بی بی سکینہ نے جو آخری خواہش کری ہے نا مرنے سے پہلے، وہ یہ خواہش تھی کہ آخری بار میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ظالموں نے کیا کرا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولا حسین کا سر جو ہے وہ قلم ہو چکا تھا، تو ظالموں نے مولا حسین کا سر جو ہے وہ بی بی سکینہ کو دیا ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرے بابا جو ہے وہ ایسے میرے پاس آئیں گے، کیونکہ بی بی سکینہ روز بیان کرتی تھی کہ بابا اب آ جائے، بابا اب آ جائے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا، بس روتی رہتی تھی سارا دن ساری رات زندان میں، بس روتی رہتی تھی کہ بابا میرے پاس آ جائیں تاکہ مجھے سکون مل جائے، آپ کا سینہ مجھے مل جائے۔ تو پھر مولا حسین جو ہے جیسے ہی مولا حسین کا سر لا کر دیا ہے بی بی سکینہ کو، اس کے بعد سے جو ہے بس بی بی سکینہ جو ہے، بی بی سکینہ کی بات ہوئی ہے مولا حسین سے، بی بی سکینہ نے جو ہے وہ اپنے رخسار اپنے بابا کے رخسار سے رکھے ہیں، اور بس بی بی جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے خاموش ہو گئی زندان میں۔ بی بی کی شہادت وہیں زندان میں ہو گئی شام میں۔ اس کے بعد سے جب رہائی ملی ہے نا قیدیوں کو 4 سال بعد، روایتوں میں ہے کہ 2 سال 4 سال تو
جب رہائی ملی ہے نا، قافلہ جو ہے وہ مدینے کی طرف چلا ہے، تو جب بھی اگر آپ لوگ جائیں گے تو شام میں جو ہے وہ بی بی سکینہ کا بھی روضہ بنا ہوا ہے اور بی بی زینب کا بھی دمشق میں جو ہے وہ روضہ بنا ہوا ہے. تو جب بی بی کو قافلہ جو رہائی ملی ہے نا، تو بی بی نے جو ہے وہ شرطیں رکھی ہیں کہ یزید تم ہمیں ایک گھر دو گے، ہمیں اپنے پیاروں کے سڑ دو گے، اور ہمیں جو ہے وہ رونے کے لیے ایک جگہ دو گے تاکہ ہم وہاں پر ایک مجلس کر سکیں. تو ظاہر ہے جو انسان شرطیں رکھ دے اور جس کی شرطوں پہ عمل ہو جائے وہی انسان جو ہے وہ جیتتا ہے. اور مولا حسین جو ہے وہ ان کا سر دیا ہے بی بی زینب کو، سارے لاشیں دیے، سارے سب کے سر دیے گئے ہیں. پھر وہاں پر مجلس ہوئی ہے جو یزید نے جو ہے گھڑ دیا تھا. اس کے بعد سے جب مجلس ہو گئی، پیاروں کے سر جو ہے رو لیا بیویوں نے، کیونکہ بیویاں روئی نہیں تھیں تو بیویاں روئی ہیں صحیح سے. اس کے بعد سے ایک مجلس ہوئی ہے، وہ مجلس تمام ہوئی ہے، پھر رہائی ملی ہے. اس کے بعد سے جب بیوی شام سے کربلا گئی ہیں نا، تو جب شام سے کربلا گئی ہیں تو 3 دن تک وہاں رہی ہیں اور اپنے بھائی کی قبر پہ بیان کرے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پہ روئی ہیں اور چہلم کیا ہے وہاں پر. اس کے بعد سے جب کربلا سے مدینہ گئی ہیں تو مدینہ جا کر پہلے اپنے نانا کے روضے پر گئی ہیں، وہاں پر روئی ہیں، وہاں پر بیان کرے ہیں. وہاں پر انہوں نے بی بی نے بولا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نانا میں آپ کے لیے سوگات لائی ہوں، آپ کے نواسے کا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کا کرتا لے کر آئی ہوں خون بھرا. اس کے بعد سے بی بی نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بیان کر لیا، پھر بی بی اپنی ماں کی قبر پہ گئی ہیں جنت البقیع، وہاں پر بی بی نے بیان کرے ہیں. اس کے بعد سے جب بی بی ہر جگہ سے بھائی کے قبر سے، پھر نانا کے پاس سے، اپنی اماں کے پاس سے جب بی بی اپنے گھر آئی ہے نا مدینہ، تو وہاں پر ایک عجیب ہی منظر ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں حضرت عبداللہ، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بی بی، کیونکہ بی بی جب گئی تھی بی بی کی حالت کچھ اور تھی، جب بی بی آئی تھی تو بی بی کی ہاتھوں میں نشان تھے، بی بی کے چہرے پہ نشان تھے، بی بی کے کانوں پہ بالیوں کے چھننے کے نشان تھے. تو اس کے بعد سے جو ہے جب بی بی آئی ہیں تو حضرت عبداللہ حیران ہوتا ہے کہ بی بی آپ کون ہیں، ابھی ہمارے گھر پہ کوئی خاتون نہیں ہے تو آپ چلی جائیں، جب زینب آئیں گی تو آپ آ جائیے گا. تو بی بی زینب رونے لگتی ہیں تو حضرت عبداللہ سوال کرتے ہیں کہ خاتون آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ تو بی بی کا ایک الگ عجیب ہی بیان ہے کہ عبداللہ آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، میں آپ کی زینب، ہمیں لوٹ لیا گیا، ہمارے پیاروں کو شہید کر دیا کربلا میں، کوئی بھی نہیں بچا، حسین مار دیے گئے، عباس مر گیا، سب کو شہید کر دیا گیا. پھر جب حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری زوجہ زینب ہے، پھر جو ہے اس کے بعد سے بی بی جب دیکھتی ہیں کہ کیونکہ بی بی اپنے بچوں کو نہیں رو پائی تھی اون و محمد کو، پھر جب بی بی دیکھتی ہیں نا کہ بی بی دیکھتی ہیں کہ 2 جانماز رکھی ہوئی ہیں، تو بی بی زارو قطار رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اون و محمد تمہارے بغیر ہمارے دل نہیں لگتا اس گھر میں. تو یہ تھی مدینہ سے مدینہ تک کی داستان جو آپ کو میں نے ان 7 ایپیسوڈز میں بتائی. یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی. تو انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو سیریز کیسی لگی مدینہ سے مدینہ تک.